اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس خارج کرنے کی درخواست پر سماعت۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 54 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو پہلے توشہ خانہ اور اب سائفر کیس میں غیر قانونی طور پر قید رکھا جا رہا ہے۔ سائفر کیس کی FIR کے خلاف چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہوئی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ترمیمی درخواست منظور تو کر لی، مگر نہ ہی فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے اور نہ ہی اگلی سماعت کی تاریخ کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء کی جلدی سماعت کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی۔ عمران خان کے وکلاء کو ان سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی تھی کہ ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، جس پر آج چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سناتے ہوئے جیل حکام کو قانون کے مطابق عمران خان کی ان کے وکلاء سے ملاقات کروانے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نے وکلاء سے ملاقات میں کہا کہ میں اٹک جیل میں ٹھیک تھا، یہاں واک کرنے کے لیے صرف 10 فٹ کی جگہ دی گئی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف واک کرنے کی اجازت دی جائے۔ جبکہ دوسری جانب وہ آج بہت سنجیدہ دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت مجھے بزدلوں کی ضرورت نہیں۔ سائفر کیس پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ مجھے توشہ خانہ کی طرح اس میں بھی سزا دیں گے۔ تحریک انصاف کے ایک اور سینئر رہنما اغوا۔ رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب کو کل رات اغوا کر لیا گیا۔ فاروق حبیب کو تاحال کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کا واحد جرم 9 مئی کے بعد عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہ کرنا ہے۔ تحریک انصاف نے اس غیر آئینی حرکت کی شدید مذمت کی اور فاروق حبیب کو فوراً عدالت پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بھی C کلاس میں منتقل کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا، جہاں قانون اور عدالتی حکم کے مطابق ان کو B کلاس میں رکھا جانا تھا، مگر جیل حکام نے ایک ہی دن بعد ان کو دوبارہ C کلاس میں شفٹ کر دیا، جہاں ان کو بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ یہ عدالتی حکم اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جس دن عمران خان جیل سے رہا ہوا، منظر یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے سیکریٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے 75 سالہ تاریخ میں مسلسل ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ فرد واحد سے معاملات طے کرتا ہے۔ میری مقتدر حلقوں سے درخواست ہے کہ اپنی ریاست کے حال پر رحم کریں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا۔ شریف خاندان تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے جا چکے ہیں۔ عمران خان جس دن جیل سے رہا ہوا، آپ دیکھیں گے کہ منظر یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں محمد علی جناح کے بعد صرف عمران خان ہی ہے۔ ہم سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ مذاکرات اور ڈیل صرف اور صرف شفاف انتخابات پر ہی ممکن ہیں۔ 5 ماہ سے تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان اور لیڈرز بغیر کسی جرم کے غیر قانونی طور پر قید۔ 9 مئی کے بعد سے شروع ہونے والا فسطائی دور تاحال جاری ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینے والے ہزاروں کارکنان گرفتار ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، حلیم عادل شیخ شامل ہیں۔ لاپتہ افراد میں بیرسٹر حسان نیازی، شیخ رشید، ظہور مشوانی، عثمان ڈار، اویس یونس، عبد الکریم خان اور صداقت علی عباسی شامل۔ مخالفین کے لیے آزادی، تحریک انصاف کے لیے ورکرز کنونشن پر بھی پابندی۔ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والوں اور نئی پارٹی بنانے والوں کو جلسے سے جلوس کی کھلی آزادی ہے، مگر عوام کی سب سے بڑی جماعت کو ورکرز کنونشن تک نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تحریک انصاف نے آج کرک میں ورکرز کنونشن کرنا تھا، مگر کنونشن کے علاقے کو پولیس نے پہلے ہی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شہریار افریدی توہین عدالت کیس میں DC اسلام آباد کی معافی مسترد۔ شہریار افریدی کو MPO 3 کے تحت بار بار حراست میں لیے جانے کے خلاف توہین عدالت کیس میں جسٹس بابر ستار ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ پر برہم ہو گئے۔ جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ آپ مجھے میرے رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے اپروچ کر رہے ہیں، کیا آپ کو ایک اور شوکاز نوٹس بھیجوں؟ عدالت نے معافی نامہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ سزا کے مستحق ہیں۔ کراچی والوں کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی ₹1.48 سے لے کر ₹4.45 فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی کے صارفین کو اکتوبر اور نومبر میں اضافی ادائیگیاں کرنی ہوں گی۔ 300 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی ₹1.48 فی یونٹ، جبکہ 301 یونٹ سے زائد والے صارفین کے لیے ₹3.21 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ PDM کے 16 ماہ میں ہر قومی ادارہ خسارے میں چلا گیا۔ گزشتہ مالی سال 2022 اور 23 میں کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا خسارہ 76 ارب روپے رہا۔ اسی طرح مالی سال 2022 میں پاکستان ریلوے کا خسارہ 48 ارب، جبکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا خسارہ 45 ارب روپے رہا۔ یہ خسارے غریب عوام کا خون چوس کر پورے کیے جاتے ہیں۔